بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 122۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب تا سے ایجاز، اتناب اور مساوات کے بارے میں ہے۔ بحث دوم اتناب سے متعلق ہے۔ اتناب کیا ہے؟ اتناب کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اتناب کیا ہے تفصیل سے، اور اتناب کی جو انواع و اقسام ہیں ان میں سے تقریباً 8 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو آخری 2 رہتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ احتراز اتناب کی اقسام میں سے ایک احتراز ہے، یعنی کبھی کبھار کلام میں اتناب احتراز کی صورت میں ہوتا ہے۔ احتراز کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ احتراز کا دوسرا نام ہے تکمیل۔ احتراز کو تکمیل بھی کہا جاتا ہے، اور احتراز کا لغوی معنی ہے تحفظ، یعنی بچنا۔ اور اصطلاح میں احتراز کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کلام میں ایک ایسی چیز لے کر آئے کہ جو اس کلام میں موجود توہم کو دور کر دے۔ متکلم کلام میں کوئی ایسا لفظ لے کر آتا ہے، کوئی ایسا جملہ لے کر آتا ہے کہ جو متکلم کے کلام میں موجود توہم کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ متکلم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس لفظ کو یا اس جملے کو نہ لاؤں تو مخاطب شاید کہ میرے اس کلام سے معافی ضمیر نہ سمجھ سکے، بلکہ الٹا سمجھے۔ جو مطلب میں بتا رہا ہوں شاید مخاطب وہ نہ سمجھے، کچھ اور سمجھ سکے۔ تو متکلم پھر کیا کرتا ہے؟ کوئی ایسا جملہ لے کر آتا ہے کلام میں، کوئی ایسا لفظ لے کر آتا ہے کہ جس کے وجہ سے مخاطب کے لیے معاملہ کلیئر ہو جائے کہ متکلم آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تتمیم اتناب کی اقسام میں سے آخری تتمیم ہے۔ تتمیم یعنی کلام میں زیادہ فضلات لے کر آنا۔ کلام میں زیادہ فضلات لے کر آنے کو تتمیم کہتے ہیں۔ کلام میں زیادہ فضلات لے کر آنا، آپ جانتے ہیں کہ کلام میں فضلات کیوں لائے جاتے ہیں۔ کلام میں جو قیود ہوتے ہیں، جو فضلات ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہی لائے جاتے ہیں تاکہ کلام کو تخصیص دیں۔ جتنے فضلات زیادہ ہوں گے، جتنے کلام میں قیود زیادہ ہوں گے، اتنا ہی وہ کلام مختص ہوگا۔ تو کبھی کبھار بعض اغراض بلاغی کے تحت کلام میں فضلات لائے جاتے ہیں، اور وہ بھی کم نہیں، یعنی 1 نہیں 2 نہیں، بلکہ زیادہ فضلات لائے جاتے ہیں، زیادہ قیود لائے جاتے ہیں۔ جار و مجرور، حال، ظرف، مطالعے کی فعل، جتنی بھی چیزیں ہیں مثلا ان میں سے کافی سارے لے کر آتے ہیں ہم، یا جو مثلا مسند یا مسند الیہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، ہم ان میں سے 1 2 کے بجائے بلکہ کئی زیادہ لے کر آتے ہیں بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ تو اس کو کہتے ہیں تتمیم۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الاحتراز اتناب کی انواع و اقسام میں سے نوع احتراز ہے۔ کبھی کبھار اتناب کلام میں احتراز کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ احتراز کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ التَّكْمِيلُ وَهُوَ لُغَةً التَّحَفُّظُ وَالتَّوَقِّي وَاصْطِلَاحًا أَنْ يُؤْتَى فِي كَلَامٍ يُوهِمُ خِلَافَ الْمَقْصُودِ بِمَا يَحْفُظُ الْمُرَادَ وَيَدْفَعُ ذَلِكَ الْوَهْمَ فَالِاحْتِرَازُ يوجد حيثما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم ويفطن لذلك ويأتي بما يخلصه، سواء أوقع الاحتراز في وسط الكلام أو وقع الاحتراز في آخره۔ فرماتے ہیں کہ احتراز کو تکمیل بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے تکمیل، اور لغت میں اس کا معنی ہے تحفظ اور توقی، یعنی بچنا۔ اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم ایک کلام کرتا ہے، اور کلام کرتے ہوئے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اگر مثلاً
میں کلام میں سے کسی ایسی چیز کو لے کر نہ آؤں کہ جو میرے مافی ضمیر میرے مقصود کی وضاحت نہ کرے تو شاید کہ مخاطب میرے مقصود کو میرے مافی ضمیر کو نہ سمجھ سکے اور اس کا الٹ سمجھ سکے، اس کا الٹ سمجھے اور میری ملامت کرے۔ تو اس بنا پر وہ کلام میں کسی ایسی جملے کو، کسی ایسے لفظ کو، کسی ایسی چیز کو لے کر آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مخاطب جو توہم کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کا متکلم کا مراد یہ نہیں بلکہ وہ ہو، وہ جو توہم آتا ہے اس کے ذہن میں وہ دور ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں احتراز، یعنی کلام میں کسی ایسی چیز کو لے کر آنا کہ جو کلام میں موجود توہم کو دور کر دے۔ یہ اس کا بالکل آسان مطلب ہے کہ جو کلام میں موجود توہم کو دور کر دے، اس کو کہتے ہیں احتراز۔ اب ہو سکتا ہے کہ وسط کلام میں متکلم کوئی ایسی چیز لے کر آئے کہ جس کے ذریعے سے کلام میں موجود توہم دور ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آخر میں، کلام کی بالکل آخر میں وہ کوئی ایسا جملہ یا مثلاً کوئی ایسا لفظ لے کر آئے کہ جس کے ذریعے سے اس کلام میں موجود توہم دور ہو جائے، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ الانسان آیت نمبر 8۔ اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورۃ الانسان جسے سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، اہل البیت کی شان میں نازل ہونے والے سوروں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ حبہ درمیان میں آیا ہوا ہے اور یہ احتراز ہے۔ اگر اللہ حبہ کو ہٹا دیا جائے تو یطعمون الطعام مسکینا ویتیما واسیرا، یعنی وہ طعام کھلاتے ہیں، کن کو کھلاتے ہیں؟ مثلا مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ اب طعام تو سب کھلاتے ہیں، لیکن پھر ایسی کیا خصوصیت تھی کہ جب اہل البیت نے طعام کھلایا تو پورا ایک سورہ نازل ہو گیا ان کی شان میں، ان کی عظمت و فضیلت میں۔ تو توہم تو ہوتا ہے نا کہ سب طعام کھلاتے ہیں، مسکین، یتیم اور اسیر کو تو اکثر لوگ طعام دیتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی، آج بھی، اس سے پہلے بھی۔ لیکن ایسا کیا تھا کہ ان کی اس عمل کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ پورا ایک سورہ ان کی شان میں نازل فرمایا، تو وہ ہے علی حبہ۔ اگرچہ ان کو خود بھی خواہش تھی طعام کی کہ وہ خود بھی کھا لیں، ان کو خود بھی ضرورت تھی، کیونکہ وہ ہوا یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، حسنین بیمار ہو گئے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، تو وہ دونوں بیمار تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور علی و فاطمہ سے بھی کہا کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ تو اس طرح اہل البیت علیہ السلام نے روزہ رکھا، ایک دن بھی روزہ رکھا، دوسرے دن بھی رکھا، تیسرے دن بھی رکھا، 3 دن روزہ رکھا، نظر کا روزہ رکھا، اور اس کے برکت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حسنین علیہ السلام کو شفا دیا۔ اب یہاں پر پہلے دن جب انہوں نے روزہ رکھا تو افطاری کے وقت آ گیا مثلا مسکین، اسی طرح دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا۔ اب لازم سی بات ہے اگر کوئی بندہ پورا دن روزہ رکھے، رات کو افطاری کے وقت کوئی آ جائے کہ بھئی مجھے طعام دے دو، تو انہیں خود بھی تو ضرورت تھی نا، پورا دن روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ بھی طعام اتنا تھا کہ بس ان کا ہی ہو جاتا، اور انہوں نے پورا طعام اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا پہلے دن، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن اسیر کو۔ تو ہوا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل ایک سورہ نازل ہو گیا کہ اگرچہ ان کو خود بھی خواہش تھی لیکن پھر بھی اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، لیکن خدا کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا۔ ما
حب الطعام واشتهائهم له وذلك ابلغ في الكرم. اس کے باوجود کہ اہل البیت علیہ السلام کو خود بھی خواہش تھی طعام کی، کیونکہ روزہ رکھ چکے تھے پورا دن، لیکن جب مسکین آیا تو اس کو طعام دے دیا. اسی طرح جب یتیم آیا تو طعام دے دیا، جب اسیر آیا تو کھانا اس کو بھی دے دیا. اب ان کو خود بھی خواہش تھی، پھر بھی طعام دے دیا. تو یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پورا ایک سورہ ان کی شان و عظمت میں نازل ہو گیا. اور یہ کرم کا یعنی انتہا ہے، سخاوت کی انتہا ہے کہ انسان کو خود بھی ضرورت ہو پھر بھی وہ سخاوت کرے. فلفظ علی حبہ فضلۃ للاحتراز ولزیادت تحسین فی المعنی. فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو علی حبہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بطور احتراز آیا ہوا ہے، یہ اتناب ہے. یہاں پر اگر یہ نہ بھی ہوتا تب بھی معنی مکمل تھا، لیکن یہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے تاکہ وہ توہم نہ ہو، بلکہ بات بالکل واضح ہو کہ انہوں نے کھانا کیوں دیا، کس کو دیا، اور ساتھ یہ کہ اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت تھی پھر بھی دے دیا. وقول طرفہ بن عبد، طرفہ بن عبد کا ایک شعر بھی لے کے آئے ہیں. فسقا دیارک غیر مفسدہا صوب الربیع ودیمۃ تحمی. تیرے زمینوں کو موسم بہار سیراب کریں، انہیں خراب نہ کریں، ایسی بارش جو ہمیشہ برستی رہے. اب لازم سی بات ہے کہ فسقا دیارک صوب الربیع ودیمۃ تحمی، یعنی ایسی بارش جو ہمیشہ برستی رہے وہ آپ کی زمینوں کو سیراب کرے. اب اگر کوئی کہے کہ تیرے زمینوں کو موسم بہار سیراب کرے ایسی بارش سے کہ جو ہمیشہ برستی رہے، بھائی ہمیشہ جو بارش برستی ہے وہ زمینوں کو سیراب تو کرتی ہے، لیکن زمینوں کا تو بیڑا کر کے رکھ دیتی ہے. اگر بارش ہمیشہ برستی رہے تو وہ تو گھر بھی تباہ کرتے ہیں، مطلب اس بارش کی وجہ سے تو گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں، زمینیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. لیکن ہاں درمیان میں غیر مفسدہ لے کر آئے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ایسی بارش ہو جو انہیں خراب بھی نہ کرے. لہٰذا غیر مفسدہ کو لایا ہے کہ جو توہم ذہن میں آ رہا ہے تاکہ یہ دور ہو. فقولہ غیر مفسدہ للاحتراز، ابھی جو غیر مفسدہ آیا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ احتراز ہے، یعنی اس نے کلام میں موجود توہم کو دور کر دیا ہے. او وقع الاحتراز فی آخرہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ احتراز یعنی وہ جملہ یا وہ لفظ جو کلام میں توہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے وہ آخر میں آ جاتا ہے. کقول اعرابیہ لرجل، جس طرح کہ مثلا ایک اعرابی بدیہ نشین عورت نے ایک بندے سے کہا اذل اللہ کل عدو لک الا نفسک، خدا اللہ آپ کے ہر دشمن کو ذلیل کرے سوائے تیرے نفس کے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کے ہر دشمن کو ذلیل کرے، اگر فقط اتنا ہوتا، یہ الا نفسک نہ ہوتا تو نفس انسانی بھی تو دشمن ہے نا انسان کا. جب نفس انسانی بھی انسان کا دشمن ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ وہ اعرابیہ اسے کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہر دشمن کو ذلیل کرے، یعنی آپ کو بھی آپ کے نفس کو بھی خدا ذلیل کرے جب آپ کا وہ دشمن ہو، لیکن جو کہ آپ کا دشمن ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نفسک اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ یہ مجھے بدعا نہیں دے رہی بلکہ دعا دے رہی ہے. اللہ آپ کے ہر دشمن کو ذلیل کرے سوائے تیرے نفس کے، یعنی اگر آپ کا نفس آپ کا دشمن بھی ہو تب بھی اس کو ذلیل نہ کرے، کیونکہ نفس انسان تو انسان سے جدا نہیں ہے. التتمیم، اتناب کی 10ویں صورت ہے تتمیم. تتمیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ زیادت و فضلہ کا مفعول او حال او تمیز او جار و مجرور توجد فی المعنى حسنا بحیث لو حذفت صار الکلام مبتذلا. تتمیم کا مطلب کیا ہے؟ تتمیم کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں سے فضلات کو زیادہ لے کر آنا، جس طرح کہ مثلا مفعول آپ لائیں، حال لائیں، تمیز لائیں، جار و مجرور لے کر آئیں، یہ سب کے سب فضلات ہیں، اصل کلام یہ نہیں. اب یہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی قیود زیادہ ہوں کلام میں اتنا کلام مقید بنتا ہے، مشخص ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم کلام میں لاتے کیوں ہیں؟ تو یہاں پر اگرچہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہ بھی لائیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ لائیں گے تو اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، جہاں پر پیدا ہوتا ہو وہاں. اور اگر آپ اس کو مثلا وہاں پر حذف کریں گے تو کلام بے رونق ہو جائے گا، مبتذلہ یعنی بے رونق ہو جائے گا.
اب ایسے جگہ پر اگر آپ لے کر آئیں گے ان فضلات کو تو بہتر ہے کہ آپ لے کر آئیں، جس طرح کہ مثلاً کقولی الشمس کل الشمس کالمرآت فی کف الاشل، سورج اس شیشے کی طرح ہے جو ایک مفلوج کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر ایک ایسا بندہ جو فالج زدہ ہے، جس کے ہاتھ پر فالج کی بیماری ہے، اب اگر اس کے ہاتھ میں شیشہ ہو تو وہ شیشہ ایک جگہ ٹھہرے گا نہیں۔ اب اگر آپ سورج کو دیکھیں گے، سورج کی طرف آپ نگاہ کریں گے تو وہ بھی اسی شیشے کی طرح ہی نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر الشمس کالمرآت کافی تھا، فی کف الاشل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیوں لے کر آئے ہیں کلام میں فی کف الاشر، فی کف الاشل؟ خوبصورت، اس کے ساتھ یہ کلام اور بھی بارونق ہو گیا ہے۔ اذ لو حذف کف الاشل لصار الکلام مبتدلا لا رقۃ فیہ ولا طلاوہ۔ اب یہاں پر اگر کلام میں سے فی کف الاشل کو حذف کر دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، معنی تو درست ہے، معنی تو ادا ہوگا، لیکن وہ جو کلام میں رونق ہے فی کف الاشل سے، اس تشبیہ سے جو کلام میں رونق آ رہی ہے، جو کلام بلیغ بن رہی ہے، اس طرح پھر نہیں بنے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔